الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالقصور. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. شان نزول کے حوالے سے مفسرین کرام جو روایات بیان فرماتے ہیں ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کہ اللہ کریم کا تعارف، اس کا نسب، اس کے اوصاف، اس طرح کے سوالات جب انہوں نے کیے تو اللہ کریم نے سورہ اخلاص اور یہ جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائی. یہاں یہ آیا کریمہ بیان فرمائی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو آیات کریمہ ہیں اس میں اللہ کریم نے انسان کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جو ضد کے پہلوؤں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یہود و نصارہ کے جو اعتراضات ہیں ان پہلوؤں پر آگاہی نصیب ہوئی، اصول بیان فرمائے اور نتائج بیان فرمائے. جیسے جہاں وہ اعتراض کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم کی آیات، اللہ کریم کا کلام جو کہ اس نے مخلوق کے لیے عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں. اس چھپانے میں جہاں وحدانیت باری تعالیٰ کا اظہار اور اقرار ہے وہاں بیشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان ہے. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، چونکہ دار دنیا امتحان گاہ جو ہے اس میں تعدم واپسی ایک موقع ہے، اور بد نصیبی اور بد قسمتی کہ کوئی اپنے اوپر اتنا ظلم کرتا رہے کہ اسے واپسی کی گنجائش ہی نہ نصیب ہو، اور ایسی ابدی پھٹکار پڑ جائے کہ توبہ نصیب نہ ہو سکے. اور ایسے حالات بھی قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں اور ان کے اسباب بھی بیان فرمائے گئے ہیں. جب قرآن کریم کی تلاوت میں عربی کی سمجھ کا وہ درجہ نہ ہو کہ خود سے بندہ سمجھ سکے تو ترجمہ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور اکرم التراجم اللہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرمائے، انتہائی سہل اور آسان ہے. میں جب بھی اپنے شیخ یا مشائخ کے حوالے سے کچھ عرض کرتا ہوں تو میں تقابلی طور پر بات نہیں کرتا. اللہ کریم دین اسلام پر محنت کرنا، جسے جتنا عطا فرمائے اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. علماء کرام، صوفیاء کرام کو اللہ کریم جنت اور جنت کے بلند درجے عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ اللہ کریم نے جو اسباب مخلوق کے لیے عطا فرمائے ہم اس سے استفادہ حاصل کریں اور دنیا و آخرت کی جو کامیابی ہے وہ راہ نصیب ہو. لیکن میں جب بات اس حوالے سے کرتا ہوں تو جو میری دانش ہے یا جو میری رسائی ہے
یا جتنا میں جانتا ہوں اس میں مجھے وہ آسان ترین محسوس ہوتا ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کرنا اور آسان. تو جب آپ اکرم التراجم سے استفادہ حاصل کریں گے تو جہاں یہ حصے بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ کریم نے ان سے یہ استطاعت بھی سلب کر لی کہ انہیں ہدایت نصیب ہو، اس کے ساتھ منسلک حصے یا آیات جو ہیں وہ وجوہات بھی بیان فرماتی، وہ اعمال بھی بیان فرماتی ہیں جو ان لوگوں نے اختیار کیے. تو یہاں کلام ذاتی کو لوگ چھپا رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ان پر لعنت فرمائی. اب اللہ کریم کی لعنت رحمت سے دوری ہے، اور مخلوق بھی دعا کرتی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی جو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. لیکن غفور الرحیم ہے، دنیا امتحان گاہ ہے، دار الابتلاء ہے. فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ توبہ کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے غلطی کی ہی نہ ہو. اور حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کریم کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی دور افتادہ جنگل میں مسافر ہو اور اس کی سواری کھو جائے اور اس کا کھانا پینا سارا اسی سواری پر ہو، اس کے پاس کوئی سبب نہ ہو. جو اس کی حالت ہوگی پھر وہ ڈھونڈے گا تھک ہار کے، جب وہ بیٹھے گا اور جب تھک ہار کر کہیں سایہ ڈھونڈ کر بیٹھ جائے اور دفعتاً سامنے سواری آ جائے، اس کا سارا سامان بھی اس پر موجود ہو، اور وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اسے الفاظ یا کیفیت دونوں کا ربط محسوس نہ ہو رہا ہو، وہ اللہ کی جگہ بندگی اور بندگی کی جگہ پر اللہ کریم کا نام لے رہا ہو، ہوش نہ رہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس کی خوشی کی انتہا ہے کہ اس کا ہوش اور الفاظ ایک نہیں رہے. اللہ کریم اپنے بندے کی توبہ پر اتنی خوشی کا اظہار فرما دیا. اب توبہ بنیادی طور پر اس غلطی کا اقرار ہے، مانی جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. پھر توبہ دوسرا درجہ جو ہے کہ اس سے بچا جائے. زبانی یا محض الفاظ کا استعمال نہ شرمندگی ندامت ہو اور نہ وہ غلطی چھوڑی جائے، یہ توبہ کے معنوں میں نہیں آتا. اور وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. پھر معزز سامعین کرام، میری عادت ہے کہ جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں تو جو نکات میٹنگز کے ہوتی ہیں اس پر بات کر کے پھر گزارشات جو ہیں بیان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. نکات میں نے پڑھے لیکن اس حوالے سے بات نہیں کی، اس لیے کہ یہ جو سیلاب کی صورت میں ایک تکلیف دہ کیفیت سے پوری قوم گزر رہی ہے، میں نے چاہا کہ اس پر بات میں اسی طرح لائیو بیان میں بھی کروں اور یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہو جائے. بے شمار انداز کسی بھی حادثے پر لوگ اختیار کرتے ہیں. کوئی دکھ کرتا ہے، اس دکھ میں بڑھ کر تعزیت کرتا ہے، اس تعزیت کے ساتھ مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں کسی کے الفاظ زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہو جاتے ہیں. اور یہ جو خشکی و تری میں ایسی تبدیلی یا فساد رونما ہوتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال کے سبب. جب کوئی تکلیف آتی ہے
اس تکلیف کا عذاب ہی کا پہلو بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پہلوؤں میں ایک پہلو یہ سزا کا بھی ہے، اس کا انکار بھی نہیں، لیکن بالعموم ایسے جب حوادث پیش آتے ہیں اس سے ہوش آنا چاہیے کہ زندگی تو یہ ہے کہ رات اس ہنستے بستے سوئے، جمع پونجی جو ہے وہ بھی پاس تھی، اور آسائش جس درجے کی حاصل ہے وہ بھی پاس تھی، تو صبح اٹھی ہیں ہر شے کھو گئی۔ افراد کتنے تھے اور کتنے رہ گئے؟ تو ایسی صورتحال جو ہے اس حقیقت سے بڑا واضح طور پر پردہ اٹھاتی ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ زندگی ہے۔ تو مسافر کو اس کے سفر میں ہونے کا سبب ہیں ایسے حوادث۔ اب ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے، اب اس بات یا اس موضوع کو اگر اس پہلو سے پرکھیں گے تو ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک تعلق ہے، وہ ایک تکلیف بھلے وہ ایک کانٹے کا چبھنا اس کی بخشش کا وہ سبب فرما دے، اس کی غلطیاں گناہ معاف فرما دے، بھلے وہ ایک کانٹے کا چبھنا اس کو تنبیہ ہو، اور بھلے ایک کانٹے کا چبھنا اس کے لیے کسی فعل کی سزا ہو، یہ بے شمار پہلو ہیں، یہ مالک اور مخلوق کے مابین ہے۔ اب جہاں معاملہ مالک اور مخلوق کے مابین آتا ہے وہاں جب ہم سر جا ڈالتے ہیں تو کوئی تک نہیں بنتی، اس لیے کہ کیا ہم اپنے اس رشتے سے جو ہمارا اور اپنے اللہ جل شانہ کے مابین بندگی کا ہے اس میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے اپنے لیے جو حکم ہے اسے پورا کر لیا، اور اگر پورا کرنا جس درجے میں بھی نصیب ہو، دوسرے کی طرف معاونت کا حصہ نصیب ہوتا ہے، اعتراضی پہلو نہیں آتا۔ تو اس تکلیف سے بھی پوری قوم دو چار ہے، اور اس سے بڑی جو تکلیف میں سمجھتا ہوں میری دانش میں ہے، یہ جو متذبذب کیفیت ہے یہ ان تکالیف سے بڑی ہے۔ ان نقصانات کو جب دیکھا جائے تو کثیر نقصان جو ہے وہ بد انتظامی کے سبب نظر آتا ہے۔ نظم کے مطابق تعمیرات کا نہ ہونا، نظم کے مطابق سڑکوں کی تعمیر اور بند تعمیر نہ ہونا، آبادیوں کا قیام، اور جہاں پانی روکا جا سکتا ہے وہاں کا نہ روکنا، اور جہاں نہیں روکنا وہاں کا روکنا، بے شمار پہلو ہیں۔ یہ وہ حصے ہیں جو انتظامی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تکلیف جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ ہماری اپنی جو انتظامی کمزوریاں یعنی بد انتظامی جو ہے اس کا یہ پیش قدم ہے، سبب۔ اور اس سے بڑی جو تکلیف دہ صورت ہے وہ یہ جو پوری قوم میں ایک متذبذب کیفیت ہے، جہاں جاؤ جو بات سنو، جو سوال سنو، یا کہیں کوئی جواب بولا جا رہا ہے، نہ سوال کی سمجھ آتی ہے نہ جواب کی سمجھ آتی ہے، بے یقینی سی ایک کیفیت ہے۔ جب لوگ اللہ جل شانہ کا فرمان چھوڑیں، ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں، تو پھر یہ کیفیت نہ ہو تو کیا ہو؟ آسان اور سہل حل ہے کہ کیے کی معافی، الا الذین تابوا واصلحوا، یہ ضرورت ہے ہماری کہ وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے اسے ادا کریں۔ یہ حوادث دنیا کی حقیقت کھول کر رکھ دیتے ہیں،
2005 کا زلزلہ، مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ میں وہاں ڈیوٹی پر تھا اور پہاڑی پر قیام تھا، تو بارڈر کی ڈیوٹی تھی، پہاڑی پر قیام تھا، تو اس نے کہا جب زلزلہ آیا تو میں نے ایک درخت کو جا کر ہاتھ رکھا اور جو حالات محسوس کیے مجھے ایسے لگا کہ یہ جو قرآن و حدیث میں پہاڑوں کا چلنا بیان کیا جاتا ہے، لگتا ہے قیامت آ گئی، اتنا میں ڈرا۔ کیا حیثیت! تو اللہ جل شانہ نے جب یہ فرمانا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو کہاں ڈھونڈتے ہیں اپنے مسائل کا حل؟ اقرار کیا ہے بندے مومن کا؟ اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کسی ذات سے نفع نقصان کی توقع، یعنی اس کی رضا کے مطابق عمل کرنا، چاہنا کہ اس کی رضا نصیب ہو۔ تو یہی نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کی یعنی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس سے توقع کرتے ہیں بت سے کہ یہ ہمیں بھلائی دے گا یا ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ تو یہ لفظ کسی سے فائدے کی امید یا اس کے مطابق نہ عمل کرنا نقصان کا سبب سمجھنا، یہی تو عبادت کا انداز ہے۔ تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اس جیسا ہے کوئی نہیں، کوئی ہے نہیں جس کی اس کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اور گرتے گرتے خواہشات نفسانی کو جب پوجا جائے تو پھر حالات گمبھیر نہ ہوں تو کیا ہوں؟ رب کائنات کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا۔ غلام پیالہ پانی کا لانا اس کا بادشاہ پر احسان نہیں ہوتا، لیکن غلاموں میں وہ غلام فخر محسوس کرتا ہے کہ جسے بادشاہ پانی لانے کو کہہ دے۔ تو دونوں انسان ہیں، حیثیتوں کا فرق ہے، محض حیثیتوں کا فرق ہے اور عارضی حصے ہیں۔ یہاں تو بات ہی اور ایک طرف اللہ رب العالمین ہے، دوسری طرف بندہ ہے، مخلوق ہے، عاجز ہے، محتاج ہے، لمحہ لمحہ اس کا موت۔ اس نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کو، کتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ جہاں اس شرف کا عطا فرمانا ہمیں احساس دلائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہاں اپنے ہونے کے گمان میں کھو جانا کتنی بڑی خطا ہوگی۔ تو ایسا ہے کوئی نہیں، اکیلا ہے، معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں وحدانیت بنیاد ہے اور اس کی تربیت ایسے کی جاتی ہے کہ پہلے پوری طرح صفائی ہوتی ہے، لا الہ کوئی ہے نہیں الا اللہ، پھر بات آتی ہے ماننے کی کہ کہیں کسی درجے کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، وہ اکیلا معبود حق ہے۔ فرمایا لا الہ الا، جس کے سوا اکیلا معبود ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ کریم کی دو صفات بیان فرمائی گئی کہ الرحمن مہربان، الرحیم رحم فرمانے والا۔
بہت رحم فرمانے والا۔ معزز سامعین کرام، دنیا عالم اسباب ہے یا وہ گل عالم اسباب ہے۔ بیشتر جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم اس تکلیف دہ صورت سے گزر رہے ہیں، اور وہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ انہی حالات میں کہیں کوئی تکلیف سے گزرتے ہوئے صبر کرتا ہے، اور کہیں کسی کے حصے میں وہ صبر آتا ہے کہ وہ اپنے نوالے میں اپنے بھائی کو شریک کرتا ہے۔ ہم نے کبھی عامت الناس کے پاس اپیل نہیں کی، چاہے سلسلہ عالیہ کے کوئی معاملات ہوں، کوئی تعمیر ہو، کوئی مسائل قومی ہوں، ان میں معاونت کے حوالے سے سلسلہ عالیہ کا جو ذیلی شعبہ ہے الفلاح فاؤنڈیشن، اس کے تحت کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ہے جس میں اپیل جو ہے وہ اوپن کی ہے، تمام بہن بھائیوں سے کی ہے، اپنے مسلمان جو دوست بہن بھائی ہیں ان سے کی ہے، سب سے کی ہے۔ اس میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ مشورہ بھی آیا کہ اوپن کیمپ لگائے جائیں۔ آپ خیال فرمائیے، ہمارے ہاں اوپن کیمپ کوئی نہیں ہوتے، عامت الناس سے اپیل کوئی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی بات تھی کہ نہ لگائیں۔ اب یہ معاملہ، یہ مصیبت اتنی بڑی ہے، اس میں ان کی معاونت کے حوالے سے جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ تو اس حوالے سے پھر ان کا انعقاد جو ہے وہ طے پایا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ کریم نے احسان فرمایا ہے، ہمارا سارا نظم، سارا نظام، ہم یہی ہیں، عام سے آدمی ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ہمیشہ اللہ کریم کی رحمت کے طالب ہیں۔ اس کے باوجود ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا پورا نظام کہیں ایک جزیرے پر رہتا ہے، اس کا کہیں کوئی ایسا رب کہ جو اسے تکلیف دے رہا ہو، اس کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہو۔ اپنے ایک نظم میں ہم رہتے ہیں، ایک اپنے نظام میں رہتے ہیں۔ تو چلو اس سے جو عامت الناس کے ساتھ ایک ربط ہے وہ بھی احباب کو ہو، لیکن اس سارے کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک پیسہ ایسا نہ ہو جس کا حساب نہ ہو، اور یہ بھی کوشش ہے کہ جو پیسے خرچ ہوں حساب میں ہم اس سے زائد خرچ کر چکے ہوں انشاءاللہ، اور اچھی معاونت احباب کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت بڑی سہولت ہے کہ وطن عزیز کے جس خطے میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو ہمارے اپنے ساتھی وہاں ہوتے ہیں، وہاں کی صورتحال سے جو مکمل آگاہی ہے وہ بھی ملتی ہے، پھر وہاں کام کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ذیلی باتیں ہیں جو میں اپنے بیان میں ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی باتیں آن ایئر چلی جائیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں گے کہ اس کی تکمیل پر جو جہاں جتنا کام کیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیل سے میں احباب آگاہ ہوں، جو دیکھنا چاہے اسے بھی میسر ہو، وگرنہ یہ ایک اپنا پیپر جو ہے اسے پرنٹ کریں اور اسے المرشد میں دیں، تاکہ بغیر پوچھے بھی لوگوں کے سامنے وہ جائے۔ ویسے ذاتی طور پر ایسی صورتحال سے میں بچنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اپنے حساب سے بندہ گزر جائے، مخلوق کا حساب بڑا مشکل ہے، یہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ معاف فرمائے، خود گناہگار ہے۔ تو
تو میرے سامعین کرام وہ بڑا مہربان ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ان دو اوصاف پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت تفسیر بیان فرمائی ہے، اور بندے مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ یہ دونوں جو صفات باری تعالیٰ ہیں اس سے بندے مومن مستفید ہوتا ہے یہاں بھی اور عبدالآباد بھی۔ یہ صفت رحیمیت ہے، اس کا اطلاق جب یہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ عبدالآباد چلتا ہے، اور یہ بندے مومن کو نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے ایمان لازم ہے۔ اب یہ وہ شان نزول کی جو روایت ہے اس کے مطابق دیکھیں کہ وہ اللہ کا تعارف پوچھ رہے ہیں، ایک ایسی ذات ہے، وہ کون ہے جسے ماننے کا آپ کہہ رہے ہیں، ہم کیوں کر مانیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایسا اور ہے کوئی نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، مالک کل کائنات ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس جیسا کوئی نہیں اور تیری کوئی ضرورت ایسی نہیں جسے وہ پوری نہیں فرما رہا، اس جیسا کوئی نہیں اور تیری کوئی ایسی ضرورت نہیں جو پوری وہ ذات نہ فرما رہی ہے۔ پھر پوچھتے ہو تعارف کیا ہے، نسب کیا ہے، اوصاف کیا ہے؟ پھر مزید ارشاد فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ 7 حصے اس آیہ کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنی قدرت کے 7 حصے، 7 نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس آیہ کریمہ۔ جب یہ اوصاف بیان فرمائے گئے تو پھر کیا سوال ہے؟ پھر سوال ہے کہ یہ اوصاف کا مالک اس جیسا کوئی نہیں عبادت کرنے، تو پھر اس نے کیا کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو رب کائنات نے بیان فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، یہ جس فرش پر کھڑے ہو، جس چھت کے نیچے بستے ہو، اس نے اسے پیدا فرمایا، صرف تمہیں نہیں۔ یہ جس زمین پر تم کھڑے ہو، ایک ہاتھ کی انگلی سے کھودنا شروع کرو تو کھد جاتی ہے، اور اپنے سینوں پر پہاڑ لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ چلتے ہو تو اس کے سینے پہ چلتے ہو، کھاتے ہو تو اس کے سینے سے کھاتے ہو۔ یہ جس پر اکڑ رہے ہو، تمہارے وجود کا تعفن یہی سمیٹتی ہے۔ جس آسمان کے سائے میں ہو، یہ بہت سارے پہلوؤں کا شاہد ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو چھت عطا فرمائی ہے، قرآن کریم فرماتا ہے اس میں نظر دوڑاؤ، لوٹ لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی، کہیں کوئی نقش نہیں دیکھ پائے۔ قرآن کریم ہی بیان فرماتا ہے کہ اسے ستاروں، اس قریب کے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، دیکھنے میں بھی بھلا لگے، ایک ایسا شان ہے اس کی۔ پھر وہ آسمان کہ اس سے جو رب کائنات برساتا ہے، وہ آپ جسے حیات کا سبب بناتا ہے، تو یہ نیلی آسمان، یہ نیلی چھت جو ہے اس نے پیدا فرمائی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے جگہ بعد دیگرے آنے میں، یہ جو تغیر و تبدل رات کا ہے، پوچھتے ہو
اس کی شان پوچھتے ہو، یہ جو تم سوتے ہو اور موت سے ہو کر لوٹتے ہو، میڈیکل سائنس کہتی ہے گو کہ ہم من عصر قوم کثیر اس پر عمل نہیں کرتے کہ یہ جو وقت عشاء اور یہ تہجد کے درمیان کا وقت ہے، فجر کے قریب قریب، یہ وہ وقت ہے کہ اس کا سونا 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ جو وجود کی بہتری کا سبب ہوتا ہے وہ ان اوقات میں سونا ہوتا ہے کہ اس وقت میں سویا جائے، عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے۔ وجود از خود اپنی مرمت کرتا ہے، اپنا اس کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے، جہاں جہاں تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے، جتنی تخریب ہوئی اسے مرمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ بات اس سے پوچھو جسے ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ سو نہیں سکتا، یا اللہ معاف فرمائے کبھی بیماری یا تکلیف میں کوئی رات جاگ کر گزارنی پڑی ہے تو شاید کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود کو سمجھو۔ اور اللہ جل شانہ نے دن پیدا فرمایا کام کے لیے، ضروریات کی تکمیل کے لیے، اور اس تغیر و تبدل میں نشانی دیکھیں، رات اور دن وقت کا بڑھنا اور گھٹنا دیکھیں، اور ان اوقات کا نہ صرف حیات انسانی تخلیق پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ از خود ہی یہ ہوا جا رہا ہے، تو پانی کا پیالہ پڑا ہو تو اٹھ کر منہ میں نہیں آتا، قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں از خود ہی ہر شے ہو رہی ہے۔ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، فرمایا اور ان جہازوں کے چلنے میں جو لوگوں کے نفع کا سامان لے کر سمندروں میں چلتے ہیں۔ اب جب جہاز کی بات آتی ہے نا بحری جہاز کے حوالے سے، تو بحری جہاز کی بنانا، اس کی تدبیر کرنا، اس سے انسانی ذہن اور شعور کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اتنا شعور عطا فرمایا کہ اس پانی کا استعمال اس پہلو سے کہ اس پر جہاز تعمیر کیے گئے اور انہیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے لیے سہولت پیدا کی گئی، سفر کے حوالے سے بھی، سامان کے لے جانے آنے اور تحفظ اور دفاع کے حوالے سے بھی، بے شمار پہلو ہیں اس استفادے کے۔ لیکن ہم صرف جب بھی پڑھتے ہیں جہاز کے پہلو سے پڑھتے ہیں کہ جہاز ہیں، تو جب جہاز کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے تو جہاز بنا بنایا پانی میں پڑا تھا، تو سمجھ آئی کہ اس کے بنانے کا جو شعور ہے وہاں تک کا اظہار فرمایا جا رہا ہے۔ یہ شعور عطا فرمایا کہ اسباب دنیا کو بروئے کار لا سکتے ہو۔ پھر یہ پانی جو زندگی کا سبب ہے ایک حد سے بڑھ جائے، پھر طوفان نوح بھی اس دھرتی نے دیکھا، اسی کی ایک معمولی سی جنبش جو ہے اس کی تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں کہ پانی کا بڑھنا ہے۔ تو فرمایا سمندروں میں چلتے ہیں لوگوں کے نفع کا سامان۔ اب نفع میں کاروبار ہی نہیں ہے، وہ جو مسافر کا سفر ہے وہ نفع نہیں ہے۔ اور انسانی عقل جو مزید تحقیق کر رہی ہے، اسباب کو جوڑ کر ضروریات کی آسانی اور آسان سیل جو تکمیل کر رہی ہے اپنے لیے، کہ سارے پہلو اس ارشاد عالی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فرمایا اور اللہ نے بلندی آسمان ہی سے، اور زمین کو زندہ کر دیا، بعد موت کے، بعد اس کے کہ اس نے اس میں سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
جو پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد تر و تازہ کرنے میں۔ آب حیات کا سبب ہے معزز سامعین کرام، آسمان سے آب کا برسنا۔ ہم زمیندار لوگ ہیں تو فصلوں کو پانی لگانے میں جہاں جہاں زمیندار ہیں انہیں یہ بات بڑی واضح سمجھ آئے گی کہ فصلوں کو پانی لگاتے ہیں، جتنا بھی ہم ٹیوب ویل چلا لیں اس کے مقابلے میں ایک بارش جب برس جائے تو جو فصلوں کو تقویت ملتی ہے وہ اس پانی سے نہیں ملتی اتنی۔ اور بارش کا صاف پانی جو پینا ہے بنسبت دوسرے پانی کے اس صحت کا زیادہ سبب بنتا۔ تو فرمایا اللہ نے بلندی سے جو پانی برسایا، یہ بلندی سے پانی برسنے کے نظم کو دیکھیں، اس میں بخارات کے بھی پہلو آتے ہیں، اور اس پر جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو آسمان سے پانی برسنے کا غیبی نظم بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ تو وہ اسباب ہیں جو دیکھ رہے ہو، قرآن کریم آسمان سے پانی برسانے کا فرما رہا ہے، اس میں وہ پہلو بھی بیان فرمائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے نظم ہے کہ ہم بخارات دیکھ رہے ہیں، اور حکم تو بخارات میں بھی ہے، برسنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو فرمایا جو زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد تر و تازہ کرنے، بعد موتها، اس کی صورت خشکی کی ایسی ہے جیسے موت و حیات۔ جب بارش برستی ہے تو وہ جہاں ہر طرف دھول ہی دھول ہوتی ہے وہاں لہلہاتا سبزہ ہو جاتا ہے، جہاں زندگی کے آثار نظر نہیں آتے وہاں ایسا سبزہ پیدا ہوتا ہے جو زندگی کے بٹنے کا اور بڑھنے کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ اب جب سبزہ پھوٹتا ہے معزز سامعین کرام تو کتنی قسم کے جانور ہیں جو اسے کھاتی ہیں، اور وہ کہاں تک رزق کا مزید سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہی ایک گھاس کا تن کا دوسری جگہ قرآن کریم اس کی مثال بیان فرماتا ہے کہ اس کے واپس خشک ہونے کی اور خاک ہونے تک حیات کا ایک نمونہ ہے۔ ایک تنکے میں خشک زمین تھی، بادل برسے، ایک سبزہ پیدا ہوا، اپنا وقت پورا کرتا ہوا خشک ہوا، پھر خاک ہو گیا۔ تو زندگی کیا ہے؟ یہی ابتدا اور حیات اور انتہا۔ تو فرمایا وہ ذات ہے جو زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد تر و تازہ فرما دیتی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور فرمایا اس میں مختلف اقسام کے جانور پیدا کرنے میں، یہ جو کھا رہے ہو، جن پر سواری کر رہے ہو، جنہیں رکھ کے فخر کر رہے ہو، اس نے پیدا فرمائے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہواؤں کو چلانے اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کرنے میں۔ یہ جو بھینی بھینی ہوا دیکھتے ہو، یہ موسموں کے تغیر و تبدل میں، یہ جو ہوا کا تیز اور بڑھنا اور طوفانوں کی صورتوں میں دیکھتے ہو، سانس نہ آ رہی ہو، تازہ ہوا کا جھونکا آئے تو جو مسرت محسوس کرتے ہو، یہ کہاں سے آتی ہے؟ اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کی بھیجی ہوئی ہے، اسی کا حکم ہے۔ یہ ہوا جس کا چلنا موسموں کی شہادت دیتا ہے، اور فرمایا اور بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق کرنے میں، یہ جو فضا میں بادل معلق ہے، کتنا پانی اٹھائے ہیں، ہے دھواں سا۔ جہاں برف پڑتی ہے، جہاں ژالہ باری ہوتی ہے، جہاں بارش ہوتی ہے، کیسی کیسی کیفیت اور حال ہوتی ہے، وہی بادل ہیں، اسی ہوا کے ساتھ، اسی ہوا کے دوش پر اڑ رہے ہیں، اسی فضا میں ہیں۔
کتنی اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کریم فرماتا ہے پرندوں کو ان فضاؤں میں کون تھامتا ہے. نشانیاں قدرت کی بیان فرمائی جا رہی ہیں. اظہار ہے توحید کی نشانیوں کا اظہار ہے. قدرت کاملہ بیان فرمائی. کون ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے صاحب خرد لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو گرد و پیش دیکھو جو تم سوال کر رہے ہو، تمہیں تمہارے وجودوں تمہاری نظروں میں اس کا جواب میسر ہے، تمہاری حیات اس کا جواب ہے. اب دیکھتی آنکھوں اندھے ہیں، کیوں؟ نور بصیرت نہیں ہے. تو نور بصیرت کا ہونا نظر کی وہ وسعت عطا فرماتا ہے کہ پھر یہ حقائق سمجھ آتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اور بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک سمجھ لیتے. وہ ذات کیسی ہے؟ قدرت کا اظہار. اور کیا کرتے ہو؟ اور بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک سمجھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ. ذمہ کیا تھا؟ چاہیے کیا تھا؟ حق کیا تھا؟ ضرورت کیا تھا؟ کرتے کیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ کریم نے صاحب ایمان کی نشانی بیان کی ہے. اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے. انسانی مزاج کا حصہ ہے محبت. یہ عنصر ہے انسانی زندگی کا، وجود کا عنصر ہے، اس کا حصہ ہے. اور جب بندہ عبادت کو جاتا ہے، نور ایمان نصیب ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، اختیار کرنا نصیب ہوتی ہے، وہ شوق عبادت میں بھی اس محبت کی جھلک نظر آتی ہے. اور جو حقوق و فرائض کی تقسیم ہے اس میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. پسند و ناپسند میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. وجود انسانی کا حصہ اللہ نے اسے بنا دیا. اب دنیا امتحان گاہ ہے. کیا وہ محبت جو ذاتی ہے وہ مقدم ہے یا اس کی محبت اللہ سے شدید ہے؟ اور اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوری ایمان کا نصیب ہونا اور اس نوری ایمان کا اس عظمت پر پہنچانا کہ وہ جو خواہشات ذاتی ہے اسے رد کر دے، وہ چاہے وہ جو اللہ کریم کو پسند ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ عبادات کے اختیار کرنے میں اور پھر نفل عبادات کے اور پھر اس کی شرف قبولیت کے نام میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں نا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، آنکھیں زبان ہو جاتا ہوں، ہاتھ پیر ہو جاتا ہوں. اس پر جب شرح فرماتے ہیں علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ وہ شے کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا جو عند اللہ ناپسندیدہ بات ہے. اس کلام کو سننا اسے گوارا ہی نہیں جو عند اللہ منع ہے، اللہ نے ناپسند فرمایا. اس کا وجود، اس حرکت، اس کا قدم اس طرف اٹھتا نہیں جو اللہ جل شانہ نے راہ جس کو ناپسند فرمایا. اور یہی بات عشرہ مبشرہ کے حوالے سے بھی علماء کرام ان کی عظمتوں اور شان کے حوالے سے بھی عرض کرتے ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے دنیا میں ہی اہل جنت ہونے کا شرف عطا فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دی جنتی ہونے کی.
تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو مرضی کریں، فرمایا جو مرضی۔ اس فرمان پر جب شرح کی جاتی ہے تو بحث فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ چاہیں گی وہ جو اللہ کریم کی پسند ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ روایات کی جو ہوتی ہیں نا، حقیقت عموماً جیسے اسرائیلیات کی روایات ہیں، ان میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ اگر انہیں روایت کی جگہ حقائق کہہ دیا جائے تو زیادہ مؤثر ہو، کہ غلطی کا گمان نہ ہو۔ تو بہت ساری چیزیں لوگ شامل کرتے رہتے ہیں، لیکن حقائق جس سے کسی شے کی حقیقت سمجھنے میں مدد ملے، رہنمائی ملے اور مثبت رہنمائی ہو۔ اب غلطی پر بھی تو بھولے جا سکتا ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگنے میں ایک بڑھیا کا تذکرہ آتا ہے کہ اس کے پاس کھوٹا سکہ ہے، خریداروں میں کھڑی ہے، کسی کا سوال ہے کہ مائی تو کیا خریدے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی معلوم ہے، خریداروں میں جب نام آئے گا تو میرا شمار بھی تو ہو۔ آیا کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے یہ خیال آتا ہے کہ دعوی ایمانی اللہ نے عطا فرمایا، اس نے کرم فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے اپنا آپ جب دیکھیں تو یہ بات سنبھال اللہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، کہاں ہے اس کی کتنی حقیقت ہے؟ بہر اللہ تو اس میں حقیقت عطا فرما دے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بہر اللہ ہمارا بھی یہ دعویٰ بھی عطا فرما، اس دعوے کی صداقت بھی عطا فرما، اس صداقت میں ترقی عطا فرما۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فرمایا اور کاش یہ غلط کار لوگ اس وقت کو دیکھ سکتے جب عذاب ان کے سامنے ہوگا کہ سب قوت اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم حقائق بڑے کھول کر بیان فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حصے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کو اگر آپ غور فرمائیے گا کہ جتنی آیات تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس کا ترجمہ عرض کیا، اپنی بساط اللہ کریم کی توفیق، جو گزارشات پیش کی، ان سب میں اگر آپ کو میں ایک نقطے پر لے جاؤں نا، ان سب باتوں کا انحصار وجود انسانی میں یہاں جا کر ہوتا ہے۔ ماننا میں تب داخل ہوتا ہے جب یہاں سے مانا جائے، عمل کی صورت تک پہنچتا جب بندہ ہے، جب یہاں سے مانا جائے۔ جب بات محبت، اظہار محبت کی اور محبت میں ترقی کی جا رہی ہے تو محبت ایک کیفیت ہے، اس کے پہلو ہیں، ماں باپ کی ہے، میاں بیوی کی ہے، اولاد کی ہے، مال و دولت کی ہے، حیثیت کی ہے، کون سا پہلو ہے، کیسا ہے، لیکن محبت ایک کیفیت، ایک جذبہ ہے، اور جذبوں کا گھر قلب انسانی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہاں جو جمع فرمایا، سلسلہ عالیہ کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا جو ہے معزز سامعین کرام، اس کا سبب بھی یہی ہے۔ اللہ کریم یہ جمع ہونا اس نے عطا فرمائے، سے قبول فرمائے۔ جو تربیت دی جاتی ہے کوشش فرمایا کریں کہ اس کے مطابق عمل ہو، پر محنت ہو۔ جو تنبیہ کی جاتی ہے ان کا خیال رکھا کریں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی جزیرے پر زندگی بسر ہو رہی ہو، پورے سلسلہ عالیہ کا نظام ایسا ہے، حل ہیں دنیا میں، رہتے مخلوق میں عام سے لوگ گناہگار لوگ ہیں، لیکن ساری دنیا کے جھمیلوں میں پھر لگتا ہے جیسے کوئی الگ سی ایک دنیا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نام کی برکت۔ اب جہاں کمی کی جائے گی، کمی واقع ہوگی، پھر وہاں نقص آئے گا، نقائص پیدا ہوں۔ تو جو تنبیہ کی جاتی ہے وہ بھی تربیت کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو اس سارے جمع ہونے میں جہاں بنیاد قلب ہے اور مقصد قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہے، پھر کوئی دنیا داری لے کر بیٹھو تو پھر کیا حاصل کیا؟ یہ دیکھو نا، جو اعتراض کر رہے ہیں، سوچو انہی آیات کو، سوچو جو میں نے تلاوت کی، سوال کر رہے ہیں، داغ رہے ہیں، اللہ پر داغ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر کر رہے ہیں، نشانیوں پر کر رہے ہیں، ذات پر کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، وہ ذات جسے رب کائنات نے مجسم رحمت پیدا فرمایا، اور بدبخت ہو جہاں سے حیات بٹ سکتی ہے، تمہیں حیات نصیب ہو سکتی ہے، عبدالآباد کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں، تمہیں اعتراض کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی، وہاں جا کر لگے ہو۔ وہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، جادوگر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو نہ صرف حق کے خلاف ہو، حق کو الٹ کر اس پر وہ جادو کرتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ مزید کہیں غرقار میں جائیں، بد سے بد بولیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ پہلے اپنا جادو ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ الفاظ پہلے جو ان کے ہیں، آپ جو کچھ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں، یا ہم اپنا جادو کارنامے دکھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جو کرنا چاہتے ہو پہلے کرو۔ احترام کیا، آئے مقابلے میں ہوئے، رب کائنات نے اسی موقع پر انہیں نور ایمان عطا فرمایا۔ مقابلے میں کھڑے ہیں، جادوگر سمجھ کر کھڑے ہیں، اللہ کا حبیب سمجھ کر نہیں کھڑے۔ جب کہتے ہیں آپ پہلے اپنا جو معاملہ اس میں میدان میں ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، آپ جو دکھانا چاہتے ہیں آپ پہلے دکھائیں یا ہم دکھائیں، اس پوچھنے پر آپ دیکھو اگلی آیات کیا شہادت دیتی ہیں۔ وہ کہتا ہے، مردود کہتا ہے انہیں کہ تمہارے بازو اور ٹانگیں مخالف سمت کی کاٹ کر سولی چڑھا دوں گا، اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اپنے رب العالمین کے حضور جا پیش ہوں گے۔ کس قدر شرح صدر نصیب ہوئی، وہ جو اللہ کا نبی نہیں دیکھ رہے تھے، اس احترام انہوں نے وہ نظر دی کہ وہ قادر مطلق جو ذات ہے اس کی پہچان تک ان کی نظر اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور یہ بدبخت کہاں سوال کر رہے ہیں؟ جو مجسم رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، قیامت کے دن اقوام انبیاء کے پاس، انبیاء آپ کے حضور، پھر آپ سر بسجود، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک میرے اللہ کو منظور ہوگا سجدہ ریز رہیں گے، حساب کتاب تب جا شروع ہوگا۔ کیسا موقع تھا، کیا کر رہے؟ جتنا موقع ہو وہاں غلطی کی اتنی پھر کم گنجائش ہوتی کہ جب ہم جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے میں بات قلب کی ہے، بات محبت کی ہے، درکار اشد حب للہ، قرآن کریم جو بیان فرمائے، اس شہادت کو لینے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی۔ کیا لے لوگ پھر بیچ میں کاروبار ڈال کر، کیا لے لوگ بیچ میں پھر وہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں انہیں چلا کر۔ ایک طرف دیکھ لو کیا ہے موقع، کیا ہے، کہاں اللہ نے عطا فرمایا، کہاں اللہ نے پہنچایا، کہاں کی باتیں سن رہے ہو، کہاں کی باتیں کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اس میں سے گزر رہے ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے، کل ایسے ضمناً کو گفتگو ہو رہی تھی، تو ذکر کے کرنے میں اور ذکر کرتے ہوئے کسی بات کی غلطی میں کسی نے بات کی تو وہ کہہ یہ رہا تھا کہ جی اتنی اللہ اللہ جو کر رہا ہے اس میں بھی یہ غلطی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟
لیکن ہم بھول جاتے ہیں یہ امتحان گاہ ہے. تا دم واپسی کوئی یہاں ہے تو کیا، کوئی وہاں ہے تو کیا، ہر کوئی امتحان گاہ میں. اللہ امان میں رکھے، ایمان سے جانا نصیب ہو. جب لحد میں اتر جائیں گے نا، یہ سانسوں کا ربط ٹوٹ جائے گا، زندگی کروٹ لے لے گی، حیات برزخی کی ابتدا ہوگی، پھر اس امتحان گاہ سے گزرنا. جو کچھ وہ کر گئے ہیں جہاں وہ بھی وہاں رہا ہو. تو جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک اس زمن میں فرشتہ روبرو نہیں دیکھتے، ہر ایک امتحان میں ہے، اور ہر ایک کی نزاکت اس کے مطابق ہے. میں کہوں نا جی کہ جہاں میں بیٹھا ہوں جی تو بس میری تو بات ہی نہ کی جائے، میرا معاملہ اتنا زیادہ نازک. وہاں کا حساب انفرادی ہوگا، یہاں کا حساب ساتھ اجتماعی بھی آ جائے گا. اور میں اکثر جب بھی بیٹھا ہوں خیال آ جائے اس ذمہ داری کے حوالے سے، ایسے لگتا ہے جیسے وجود پانی پانی ہو گیا، تھرتھرا جاتا ہے وجود. اللہ کریم مہربانی فرمائے، اپنی حفاظت میں. تو جو تربیت دی جا رہی ہے، جس کے لیے جمع ہو، اس سے مقصود جسے کر کے آئے ہو، اس سے مضبوط تھا. اور جب اللہ اللہ کر رہے ہیں تو کیا فرمایا میرے رب العالمین، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ایسا خوبصورت فرمانا. پھر مخلوق سے منسوب کر لینا، کہنا، اظہار، ماننا کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تو پھر کیا فائدہ. لیکن یہ دنیا ہے، زندگی ہے، اسباب ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، گرد و پیش کے حالات. اللہ اللہ کی باقاعدگی، یہ جو رجوع اللہ ہے، اتنی بڑی برکت ہے. جتنا مضبوطی سے اسے کرو، جب سمجھ آئے کہ غلطی کر رہا ہوں، کوئی بات غلط ہو، اور اللہ اللہ شروع کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کا مرض عرض کیا گیا، کسی پیٹ میں درد ہے، آپ نے فرمایا شہد دے دو. پھر عرض کی گیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم درد ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے فرمایا اور شہد دے دو. پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم درد کا حال ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اور شہد دے دو. اتنی زیادہ بیماری، اسے اتنی زیادہ دوا کی ضرورت. تو یہ جو شیرینی اللہ اللہ کی ہمیں نصیب ہے، تو سمجھ آئے کہ میں غلطی سے باز نہیں آ رہا، تو اس دوا کو اور بڑھا دو. حقیقی علاج ہے، واحد علاج ہے، تعلق مع اللہ، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی قرآن و سنت کے تحت نصیب. اور کہاں فرصت کہ دوسروں پر بحث کی جائے، اپنی پوری نہیں پڑتی، کسی کو لے کر کیا کرنا. اللہ کریم حامی و ناصر ہو، کمی بیشیاں معاف فرمائے. جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں، ان کی کمی بیشی مجھے معاف فرمائے. ماخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.